طرف ظلم ہے کشمیر میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے پاکستان کی شہرہ قرار دیا۔ انڈیا بغیر کشمیر کا نام لیے کہ کشمیر کو بنیاد بنا کے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کشمیری مبارزہ کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے شاید کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن یہ کہ کشمیریوں کی اکثریت مسلمان تھی جی، اور انہوں نے اس آواز کو اٹھنے نہیں دیا۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ وہاں ذہنی اور نفسیاتی طور پر بچے بے تحاشا متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد ریاست اور آزاد فضا کے لیے نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان جس کا تعلق نسلوں کی تربیت سے ہے، جس کا مقصد اپنی نسلوں کو انسان کامل بنانا، انہیں اس مقام لقاء تک پہنچانا جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا۔ باغبانی کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو دی، معلم کو دی اور ساتھ میں معاشرے کو دی ہے، جو معاشرہ انسان کی تربیت کرتا ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا اور اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انسان بن جائے یا پسترین درندہ بن جائے۔ اکثر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم فرشتے بنیں، لیکن فرشتہ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ انسان ان صفات کا مجموعہ ہے جس کا منبع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اوصاف الہی ہے، یعنی وہ ویلیوز ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں۔ اور جب یہی قدریں، یہی ویلیوز ختم ہو جائے ایک معاشرے میں، ایک شخص کے اندر، تو وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس عصر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس عصر میں انسان بڑی مشکل سے ملتے ہیں، لیکن درندے اور درندگی ہر طرف نظر آتی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور بے تربیتی کا دور ہے، جہاں انسان کا تزکیہ اور تربیت نہیں ہوئی ہے۔ درندگی کی ایک بڑی مثال جو پچھلے چند مہینوں سے جاری ہے وہ غزہ میں ہے، فلسطین میں ہے، جہاں ویسے تو فگرز کے مطابق 25-30 ہزار کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جب اصلیت سامنے آئے گی تو لاکھوں میں ہوگی یہ۔ اور دوسری طرف ایک اور درندگی کی داستان جو فلسطین کے قضیے کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی، وہ ہے کشمیر۔ 5 فروری پاکستان میں یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ آخر کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، یہ تو ایک حد تک ہم جانتے ہیں، لیکن آج ہماری نسلیں جو تعلیم و تربیت لے رہی ہے، کس حد تک اس مسئلے سے آشنا ہے؟ کیا آشنا رہنے کی ضرورت ہے، یا یوم کشمیر صرف اس لیے کہ ایک دن چھٹی مل جائے، اس دن یہ بچے جا کر کے کرکٹ کھیلیں، پارکوں میں چلے جائیں، فاسٹ فوڈ پہ چلے جائیں اور صرف اسے انجوائے کریں؟ کیا مقصد ہے یوم کشمیر کا؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم، خصوصاً اپنی نسلوں کے لیے؟ کیا یہ موضوع کشمیر کا اگر حل نہیں ہوتا تو کیا ہماری نسلوں میں باقی رہے گا؟ یہی موضوع ہے آج کا ہمارا اس سیشن میں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ 2 محترم مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، جو ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ویلکم ٹو آور شو۔ انشاءاللہ آپ سے ہم اس موضوع پہ مستفید ہوں گے، اور ساتھ میں ہمارے محترمہ ڈاکٹر حمیرہ اشرف صاحبہ، جو پہلے بھی ہم نے ان کو زحمت دی ہے غزہ کے موضوع پہ جب ہم نے بات کی تھی، اور ان سے ہم ایک انسائٹ لیں گے خصوصاً بچوں کے حوالے سے اور اس موضوع کی سنجیدگی کے حوالے سے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے بھی مستفید ہوں گے۔ موضوع ہمارا آج کا ہے، کیا کشمیر ہماری نسلوں میں باقی رہے گا؟ کیونکہ
یہ عنوان اس لیے ہے کہ یوم کشمیر 5 فروری کو ہوتا ہے، اور اسی عنوان سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جس کا تعلق انسان کی تربیت سے ہے۔ جہاں ایک طرف معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم اسی وقت ختم ہوتا ہے جہاں درندوں کے سامنے انسان آ جائے، لیکن جس معاشرے میں انسان نما لوگ ہو وہاں ظالمین کو، درندوں کو ظلم کرنے کے لیے ایک مہلت مل جاتی ہے اور مزید حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ کشمیر میں تقریباً 60,000 سے بھی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور آج بھارت میں مودی کی حکومت آنے کے بعد 21,000 سے زیادہ جوان کشمیری اس وقت زندان میں ہیں اور شدید شکنجوں میں ہوتے ہیں۔ اسی پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف بھی، کہ ایک ہی سوال سے کہ 5 فروری یوم کشمیر ہے، اگر ہمارے بچے ہم سے پوچھیں کہ یہ یوم کشمیر کیا ہے، کیوں مناتے ہیں ہم اس دن، صرف ایک بریک ہے، ایک چھٹی ہے، یہ پولیٹیکل ایشو ہے، اس کا تعلق ہم سے کیا ہے، تو کیا آپ کس طرح سے بتائیں گے ایک بچوں کو؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں جب اسکرین کے اوپر آپ کا پروگرام اور آپ کا چینل جب میری نظر سے گزرتا ہے تو ایک بڑی اعلیٰ درجے کی جو جسے کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ نوخیز بچے جو ہیں ان کی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ٹی وی چینلز کے ساتھ اور اس اسکرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پر مین سٹریم میڈیا میں اس طرح جس انداز میں، جتنی توجہ کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ بچوں پر پروگرامز ہونے چاہیے، ویسے پروگرامز ہمیں مین سٹریم میڈیا میں نظر نہیں آتے۔ آپ نے جس طرح کے کار خیر کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں ہر آن اسی طرح برکتیں عطا کرتا رہے، اور آپ اسی طرح معاشرے کی ذہن سازی جو ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ بچوں کی نسبت سے، کیونکہ میں از اول تاخیر حضور کی سیرت کا طالب علم ہوں، تو حصول برکت کے لیے حضور کی زندگی کا ایک منظرنامہ اسے سامنے رکھ کے پھر ہم وہیں سے ہم کشمیر کے حوالے سے جو ہے کچھ غور و فکر کریں گے اور تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بچوں کی اتنی اہمیت ہے، اور سرکار دو عالم نے جہاں باقی تمام طبقات زندگی کو اپنے خیر اور اپنی لافانی ہدایت سے جو ہے وہ نوازا، وہیں پر بچے جو ہیں وہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ حضور سے اکتساب فیض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو ظاہری طور پر ایک شکست کا سامنا ہوا، اور پھر اس کے بعد خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں جسمانی تکلیف کا جو ہے وہ شکار ہونا پڑا، دندان مقدس جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جو ہے وہ زخمی جو تھے ان کی مرہم پٹی اور جو شہداء تھے ان کی تدفین میں مصروف رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب اطہر کے اوپر بھی ویسی ہی ایک گویا جسے ہم کہتے ہیں غم و اندوہ کی کیفیت طاری تھی جیسے باقی اصحاب رسول کی کیفیت میں تھی۔ حضور نے جب فجر کی نماز ادا فرمائی نا جماعت سے، تو عالم یہ تھا کہ اصحاب رسول نے جانچ لیا، بھانپ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ اس وقت بہت غم آلود ہے، اور انہوں نے آپس میں باہم مشورہ کرنا شروع کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی طبیعت کو دوبارہ کیسے معمول پر لایا جائے۔ تو آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ میرے رسول کی زندگی میں بچوں کی کیا اہمیت ہے۔ اصحاب اس نتیجے پر پہنچے کہ فوراً کچھ سواروں کو جو ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ مدینے کی طرف بھیجا جائے اور وہاں سے چھوٹے نوخیز بچوں کو لایا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ان کی قربت میں، ان کی مجلس میں جو راحت ہوا کرتی تھی اپنے معاملات میں، وہ کسی اور معمول میں نہیں ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں سے اہل مدینہ جو تھے ان کے بچے لائے گئے، انہوں نے حضور جہاں پر خاموشی سے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے، وہاں ان بچوں نے کھیلنا شروع کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان کے درمیان جیت اور ہار پر آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں تو حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ حضور اپنے وہ جہاں پر آرام فرماتے وہاں سے اٹھے اور ان بچوں کے درمیان جا کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور کے قلب اطہر کی وہ جو کیفیت تھی وہ دھل گئی، اور حضور کے چہرے پہ اسی طرح کی جو مسکراہٹ جو اس سے پہلے حضور کا خاصہ تھی وہ آنا شروع ہو گئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے ہاں بچوں کی کے ساتھ رغبت اور قربت جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے اس کام کی، اس خدمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک آج کی بات ہے، ہم سب سمجھتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن یقیناً ہر گھر میں کم از کم ایک مرتبہ یہ سوال جو ہے وہ لازمی اٹھتا ہے، اور شاید اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اس دن باقی دنیا کے معمولات، زندگی کے تقاضے جو ہیں، وہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک لمحے کے لیے رکا جائے اور اپنے گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو مخاطب کر کے ان کے ساتھ گویا اپنے اس عہد کو دوبارہ سے دہرایا جائے کہ آج کے دن کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ کشمیر نہ صرف یہ کہ پاکستان کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اس کے ساتھ پاکستان کا ایک حصہ ہے اور پاکستان کی بے مثال محبتیں جو ہیں اس کے ساتھ ہیں، بلکہ یہاں میں آپ کے سامعین و ناظرین تک یہ ایک منفرد جو اس کا ایک اینگل ہے وہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ قیام پاکستان کی جو تحریک ہے اس کے اندر جہاں ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پورا بر صغیر اس کے اندر شامل تھا، جو بہت نمایاں انداز میں جن علاقوں کے اندر یہ تحریک پروان چڑھی اور جنہوں نے نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ وہاں کے مشاہیر نے پورے بر صغیر میں جا کے لوگوں کی ذہن سازی کی، وہ خطہ جو ہے وہ کشمیر کا خطہ ہے۔ تو پاکستانیوں کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے لیے بالعموم کشمیر جو ہے وہ ایک بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہماری مستقبل کا اس کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارے حال کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ ہمارا ماضی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بہت توانائی کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے، اور اس ملک کا خواب جو ہے اسے حقیقت کا رنگ دینے کے لیے بھی جن قومیتوں نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ذہن سازی کی بلکہ عملی قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ ہمارے کشمیری بہن بھائی تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ اور ایک عالمگیر سازش کے تحت جس طرح ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور ایک جبر کے ساتھ، تسلط کے ساتھ انہیں ان کی منشا اور مرضی کے بغیر پاکستان سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس پر ایک غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ظاہری طور پر تو وہ ایک غاصب کے پنجے کے اندر موجود ہیں، لیکن آج بھی دنیا بھر کے اندر کشمیریوں کی غالب اکثریت جو ہے ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پاکستان کی کامیابی پر ان کے دل مسکراتے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، پاکستان اور پاکستانیوں پر جب کوئی آفت آتی ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ اسی طرح مغموم ہوتے ہیں جیسے ہم پاکستانیوں کے دل مغموم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بالکل اپنی نوجوان نسل کو اور نوخیز نسل کو، بچوں کو بالاہتمام اسی ایج گروپ کے اندر یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ دن اسی لیے مختص کیا گیا ہے کہ اس دن باقی دنیا کے معاملات اور تقاضوں سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب لوگ بالخصوص والدین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں 5 فروری کو ایک خاص وقت لازمی متعین کریں، آدھا پونا گھنٹہ، جس کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ خطہ جو ہے یہ صرف ایک زمین کا حصول جو ہے اس کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی صرف جغرافیائی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ بھی ہے، ہماری عقیدتوں کے جو سرنامے ہیں وہ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بھی آپس میں جڑی ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ اس مسئلے کو کس طرح سے والدین کو، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ والدین ایک ٹائم مختص کریں جس میں بچوں کو سمجھائیں، تو سادہ سی ایک طریقے سے ہم کیسے بچوں کو منتقل کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں اہمیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کشمیر قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے پاکستان کی شہرک قرار دیا، اور خود وہ اتنی اہمیت سمجھتے تھے کہ ان کے بارہا قیام پاکستان سے پہلے کے وزٹ موجود ہیں، اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بارہا وہاں جانا چاہتے تھے، اور صحت کی وجہ سے مشکلات انہیں رہیں۔ اصل وجہ ہماری کشمیر کی صرف جگہ کا یا رقبے کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے، امت محمدیہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا وہاں ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جو ہندو کا مزاج ہے اس کے مطابق اگر وہ اپنا عمل آگے جاری رکھے گا تو وہاں کی مسلم آبادی کسی طرح محفوظ نہیں ہے۔ بالکل، علامہ اقبال کا بھی یہی نظریہ تھا، علامہ اقبال کا بھی یہی نظریہ تھا، لیکن دکھ کی بات، بہرحال میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم اس چھٹی کو اس طرح نہیں مناتے، بس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چھٹی ہے، بالکل، لیکن یہ کہ آج بلکہ مطلب آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے کچھ ینگ جنریشن کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کیا، تو ہماری یونیورسٹی کے طلباء، کالجز کے طلباء اور طالبات کے مطلب یہ سوال ہے،
وہ بلکہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب ان اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ہماری تو تاریخ ایک ہے ہندوستان کے ساتھ، ہماری ثقافت ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری روایات ایک ہیں. تو ایک کشمیر کے مسئلے کو لے کر آپ ابھی تک تنازع پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیں، جیسے چل رہا ہے چلنے دیں، تو ہمارا بجٹ بھی بہت سارا بچ جائے گا. ہم تو بہت سارا بجٹ لگاتے ہیں، 4 جنگیں ہم نے لڑ لی ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں کیا ملا؟ یعنی یہ اتنی خوفناک گفتگو ہماری نئی نسل کی کہ میں اس کے اوپر یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے، پھر میں نے کچھ چیزیں نکال کے دیکھی کہ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر کیا ہے، ہمارے نظام تعلیم کے اندر کیا ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بہت اچھا مواد ہمارے نصاب تعلیم کے اندر بھی نہیں ہے. اچھا، ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، غیر نصابی سرگرمیاں، ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کے موضوعات ڈسکس نہیں ہوتے. ہاں، البتہ دکھ کا پہلو یہ ہے کہ نئی نسل کیا دیکھتی ہے؟ انڈین فلمیں، انڈین گانے، سٹار پلس کے ڈرامے، اور اس سے ان کی ایک ایفیلیشن ہے، اور وہ ایفیلیشن بن رہی ہے ہندوستان کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ ٹوٹ رہی ہے. تو میں آپ کے موضوع کے اوپر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا آئندہ نسلیں اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گی؟ ہماری تو آج کی نسل بھی اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. ہم تو چھٹی کو چھٹی سمجھ کے منا رہے ہیں، ہم اس کو کشمیر کے ساتھ ریلیٹ کر کے نہیں منا رہے. جبکہ اس کے برعکس دیکھیں تو انڈیا نے کشمیر کے موضوع کو بہت ہی غلط طریقے سے استعمال کیا، مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے. ہندوستان میں ابھی 2 سال پہلے جو ایک فلم بنائی تھی کشمیر فائلز، اس میں جس طرح سے مسلمانوں کی تصویر کو پیش کیا گیا وہاں پہ ایک درندگی کی حالت میں، اور پورے ملک میں ایک نفرت کی فضا جو بنا دی، تو وہ تو کشمیر کو اپنے مقصد کے لیے پوری طرح سے استعمال کرتے. لیکن شاید ہم کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ کلیئر آپ نے درست بات کی کہ ہمارے جوانوں کو، نسلوں کو پتہ نہیں ہے، یا وہ کنسرنڈ ہی نہیں ہے اس سے. ہماری نہ حکومتوں کی یہ ترجیحات میں شامل ہے. معذرت کے ساتھ صرف ایک دن چھٹی کو اناؤنس کر دینا وہ ایک اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ شاید ان کی مجبوری ہے، اس لیے وہ کر دیا کرتے ہیں. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح انڈیا بغیر کشمیر کا نام لیے، بغیر کشمیر کے لیے کوئی چھٹی کا اعلان کیے پورا سال اس کے اوپر ہوم ورک کرتا رہتا ہے نا، پوری دنیا کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کرتا رہتا ہے، اور کشمیر کو بنیاد بنا کے بڑی دیانتداری سے اور غیر متعصب ہو کے میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کو بنیاد بنا کے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کاؤنٹر ڈیولپ نہیں ہوتا. ہم اس طرح جیسے ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے ذمہ داری کے ساتھ، اور جو حقائق ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں لابی کرنی چاہیے، جو حقائق ہیں انہیں اس پوری دیانتداری کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہم انٹرنیشنل سرکٹ پہ نہیں لا پاتے. بین الاقوامی وہ جو کینوس ہے اس کے اوپر ہم اس طرح اس کو نہیں پینٹ کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا بھر کے سارے جو مظلوم ہیں ان سب کی داد رسی ہونی چاہیے، لیکن جو آپ کے گھر کے قریب ہے، جو آپ کے گھر کا فرد ہے، جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پھر آپ کا فرض کفایہ فرض عین میں بدل جاتا ہے، اور آپ کو فوری طور پر اس کے لیے اپنا دامے درمے سخنے قدمے، اپنے جو وسائل ہیں، جو دستیاب سہولتیں ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں نا بروئے کار لاتے ہوئے ان پر کام کرنا شروع کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی صرف ایک دن کشمیر پر بات کر کے جو ہے نا وہ اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ہم نے ادا کر دیا ہے. یونیورسٹیز اور کالجز کی ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بتایا، اس سے بھی ابتر حالت ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ جو چھٹی کا دن تو مختص اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس دن جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، جو آپ کے جہاں اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں آپ کے نوجوان آتے ہیں، اس دن کو تعلیمی اداروں کے اندر کشمیر پر بات کرنے کے حوالے سے، کشمیر کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے، کشمیر ایشو کو جو ہے ایکسپلور کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ تقریبات ہونی چاہیے، اور اسے جسے کہتے ہیں نا مختص کرنا چاہیے. ہم اس دن کو ایک چھٹی کی خوشخبری کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کر دیتے ہیں، اور صرف ایک علامت کے طور پر سرکاری 1-2 تقریبات کر دی جاتی ہیں، اور باقی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. ایک تو بحیثیت مسلمان ہمارا اور ان کا جو رشتہ ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک دن صرف یہ سیمینار اور کانفرنس سرکاری سطح پر 3-4 بڑے شہروں میں کر لینا، 3-4 صوبائی حکومتوں میں، دارالحکومتوں میں یہ کام کر لینے سے یہ معاملہ جو ہے اس میں ہمارا حق جو ہے، ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. اسے 24 آور کی بنیاد پر، ایک ہنگامی بنیادوں پر، جس طرح ہمارا کاؤنٹر پارٹ جو ہے وہ جتنی اہتمام کے ساتھ اس کے اوپر ہوم ورک کرتا ہے، ہم اپنے دفاع کی ہم اصل میں المیہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے
کہ دفاع سے مراد صرف جو ہے وہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظتی دفاع کا حصہ ہے. یقیناً اس کی اہمیت سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے، لیکن اب دنیا جو ہے وہ ایک نئے جسے کہتے ہیں نا ایرا کے اندر داخل ہو چکی ہے. اور جس طرح یہ آپ کے پاس پام اور گیجٹس موجود ہیں، اور جس طرح اس وقت پوری دنیا کے اندر دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایک لمحے میں بات سن رہے ہوتے ہیں اور اس سے انفلوئنس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ کئی گنا بڑھ کر جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے اوپر ہوم ورک ہونا چاہیے، اور وہ ایسے ہی ہو پائے گا جیسے آپ اور میں اس وقت بات کر کے اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو متوجہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کرتے ہیں، ہمیں یہاں پر ہمیں تھوڑا سا بریک لینا ہوگا، اس کے بعد ہم پھر جاری رکھتے ہیں اپنے سوالات کے سلسلے کو. ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے پروگرام باغبان. اگر آپ کو ہورا ٹی وی کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید. موضوع ہمارا جو ہے کشمیر کے حوالے سے ہے، کشمیر کیا ہماری نسلوں میں باقی رہے گا. یہ خود اپنے آپ میں ایک درد بھرا موضوع ہے. ایک طرف درد ان مظلوموں کا ہے جن کے ساتھ مسلسل ظلم ہوتا جا رہا ہے، اور 1990 کے بعد جس طرح سے ظلم میں شدت آئی، اور خصوصاً بھارت میں مودی حکومت آنے کے بعد یہ شدت اور مزید بڑھ گئی کشمیریوں کے ساتھ. آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، جو حق تھے کشمیریوں کو، جو تھوڑے بہت حق تھے جو دیے گئے تھے رسمی طور پر، وہ بھی ان سے لے لیے گئے. اور پوری ڈیموگرافکس کشمیر کی اس وقت جو ہے وہ بھارت چینج کر رہا ہے. وہاں پر جو ایک اکثریت مسلمانی منطقہ تھا اب اس کو مخلوط کر دیا جا رہا ہے. تو میں چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف کہ ایک طرف ظلم ہے کشمیر میں. وہ ظلم کیوں ہے؟ وہ ظلم اس لیے ہے کہ کشمیری مبارزے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ مبارزہ کرتے ہیں وہاں پہ، اسی لیے ان کے اوپر شدت بھی ہوتی ہے اور شکنجے بھی ہوتے ہیں. دوسری طرف کشمیر اگر آپ جغرافیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بڑا ہی رچ لینڈ ہے ان ٹرمز آف ٹورزم، بیوٹی اور ایگریکلچر، ایک معدنیات بھی ہے، سارا کچھ وہاں پہ ہے. تو اگر مٹریلسٹک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو کشمیریوں کے لیے تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں، اپنی ان کو جتنا اکنامیکل بینیفٹس وہاں پہ مل سکتا ہے ٹورزم سے اور دوسرے جو ہے نیچرل ریسورسز سے، ان چیزوں سے، تو ایک کمفرٹیبل لائف وہ گزار سکتے ہیں. لیکن یہ ظلم ہمیں بتاتا ہے، یہ اسارتیں اور یہ شہادتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ خاموش نہیں ہیں، وہ مبارزے کی حالت کے اندر ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کشمیری مبارزہ کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے، بجائے اس کے لیے بیسک مٹریلسٹک حقوق تو بڑے ان کو آسانی سے مل جائیں گے اگر وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو؟ اصل میں یہ جس وقت بر صغیر پاک و ہند کا سارا سسٹم الگ ہوا ہے، ہندوستان اور پاکستان بنا ہے، اس وقت سے ہی ایک آواز تو یہ تھی، موجود تھی نا، کہ الگ سے کشمیر کو ایک حقوق مل جائیں. لیکن یہ کہ کشمیریوں کی اکثریت مسلمان تھی جی، اور انہوں نے اس آواز کو اٹھنے نہیں دیا، کچھ دبی، اور پھر باقاعدہ 1989 میں یہ جہاد کی شکل اختیار کر گئی، پوری سٹرگل کی شکل اختیار کر گئی. اور اس وقت میں بے شمار قربانیاں جو ہیں وہ شہادتوں کی شکل میں، خواتینوں کی عزتوں کے حوالے سے اور گھروں کے مسمار ہونے کے حوالے سے یہ پوری وہ دی گئی. اور پھر اس کے بعد یہ جو علیحدگی پسند لابی ہے وہ پھر سر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تشدد کا جو راستہ ایک بہت بڑا ہندوستان آرمی کی طرف سے رہا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا کم ہوا، لیکن 2016 کے اندر جو لڑکا جو وانی، کیا اس کا نام تھا، جو اس کی شہادت سے ایک دم جو ہے وہ پھر ایک دم یہ تحریک اٹھ کھڑی ہوئی. اور اس تحریک کے اٹھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہندوستانی حکومت جو ہے، مودی حکومت، اس نے 5 اگست 2019 میں یہ پورا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا اور بالکل کشمیریوں کے لیے ایک جیل بنا دیا. اچھا، اس کی وجہ مینلی یہ ہے کہ انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں نے جس مقصد کی خاطر قربانی دے کر پاکستان بنایا تھا، کشمیری بھی اسی مقصد کے خاطر پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں.
اور اس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں, تسلسل سے دے رہے ہیں, اور یہ اب 5ویں نسل ہے جو قربانی دے رہی ہے, ایک نسل نہیں, مسلسل یہ ایک عمل ہے جو قربانیوں کا چل رہا ہے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ جو کلمہ گو ہے وہ دنیا پوری کے اندر کہیں بھی ہے وہ امت ہے, اور امت ہونے کے ناطے اس کو اپنی ایک ملک کو جو اس پہ لیا گیا اسے مضبوط کرنا ہے, اس سے قوت دینی ہے, کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا وہ قطع ارضی ہے, بڑا خطہ ہے, تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کو وہ پہلے دن سے کمزور کرنا چاہتا تھا, اسی لیے بنگال کو علیحدہ کیا گیا. پہلے دن سے علیحدگی کی اینٹ رکھی گئی, اور وہ اینٹ اتنی مضبوط ہوئی کہ 71 میں وہ علیحدہ ہو گیا. اور اس چیز کو کشمیر کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے, اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے, ہمارا محفوظ مستقبل اور ہماری نسلوں کا محفوظ مستقبل اسی وقت ہے جب ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے, صرف ان کے لیے نہیں ہے, کہ ہمارے بھی وسائل بہت سارے دریا اور ہماری بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہندوستان اس لیے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کا الحاق ہمارے ساتھ نہ ہو, بلکہ وہ علیحدہ کرنے پر بھی تیار ہے بہت حد تک, اس لیے کہ اس کے علیحدہ ہونے سے پاکستان کو کمزور ہونا ظاہر ہے, انڈرسٹوڈ ہے, ہمارے وسائل تقسیم ہوتے ہیں, اس لحاظ سے وہ نہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنے خطے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ ایک خلاصہ کریں تو کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک نان مسلم ریاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں, وہ ایک اسلامی ریاست کے ساتھ یا الحاق کر لیں, یا اپنی ایک اور نظریہ بھی ہے کہ اپنی خود آزاد ہو کر کے ایک اسلامک اسٹیٹ بنا دیا جائے کشمیر کو. دونوں نظریات اس وقت موجود ہیں کشمیریوں کے اندر. ایک اور جو نیگیٹو نظریہ بھی ہے, اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں منافقین جو چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہو جائے کشمیر, کچھ بھی نہ کریں. لیکن اگر یہ دو نظریے کو لے لیں جہاں پر دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں ایک پاکیزہ جو ہے وہ حکومت اسلامی کے ساتھ یا الحاق کر لیں یا اپنی حکومت اسلامی بنا لیں, تو اصل تو پھر یہ قضیہ توحید کا ہے, یہ الوہیت کا ہے. تو پھر تو کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے, پھر تو یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے کہ ایک گروہ اپنی زندگی کو الہی زندگی بنانے کے لیے حالت قیام میں ہے. تو کیا یہ وہ میسج نہیں ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو اور نسلوں کو دینا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے, امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, حریت کا مسئلہ ہے, ایک طاغوتی نظام سے الہی نظام کی طرف, اور اس کے لیے کشمیری جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی قریب کے اندر پچھلے 5-7 برس میں 10 برس میں مودی سرکار کے مونوگرام کے تحت ہندوستان کے اندر آباد مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے, اس نے کشمیریوں کے اندر یہ جو ایک نظریاتی وابستگی ہے پاکستان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, اسے اور زیادہ تقویت عطا کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اب گزشتہ دہائیوں کی نسبت بہت زیادہ آسان ہے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ اس کو پیش کرنا, کیونکہ جو ہندوستان کی اشرافیہ کا کشمیریوں کے ساتھ اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو مستقبل میں جو کچھ کرنے کا ارادہ ہے, اس کے کچھ منظرنامے جو ہیں وہ ہم نے پچھلے 5-7 برس میں دیکھے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ جو کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کر لینے کا ایک جو ارادہ, اور جو انہوں نے ابھی قانون سازی کر کے اور آئین سازی کر کے گویا کشمیر کو ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے جن 3 نظریات جو وہاں پر پائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بڑی صحیح نشاندہی کی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حصہ, وہ خطہ جو کشمیر, جو کچھ لوگ جو یا کوئی گروہ جو کہتا ہے کہ شاید وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا پسند کر لیں گے, اگر اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی 5% آبادی بھی اس نظریے پر ہوتی نا, تو وہاں کی سرکار اور اسٹیبلشمنٹ پوری قوت لگا کے ان کو اس طرح پیٹرن کرتے کہ وہ آگے لے جاتے. ایک معذرت کے ساتھ یہ نظریہ رکھنے والی عوام نہیں ہوتی ہے, یہ کچھ خواص ہوتے ہیں جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں, اپنے مفاد کے خاطر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ 70-75 برس کی ہوم ورک کے باوجود, ساری ہندوستان کی تائید کے باوجود, وہ نظریہ خواص سے عوام میں منتقل نہیں ہو سکا.
ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ کشمیریوں کا قبول کیا جانے والا نظریہ نہیں ہے۔ اب دوسرا نظریہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انہیں آزاد ایک اسٹیٹ کے طور پہ، یعنی سردار عبدالقیوم خان جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے الحاق کے لیے قرارداد پیش کی، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان، ان سے لے کر آج تک کے جتنے ان کی جو کشمیری قیادت ہے وہ اس بات پر، اس کی غالب اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو آزاد ریاست ہے اس کا نعرہ ایک جھانسے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ بھی وہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت نشاندہی کی کہ جو ہمارے زمینی وسائل ہیں، جو ہمارے اقتصادی وسائل ہو سکتے ہیں، جو معاشی وسائل ہو سکتے ہیں، ان کو گویا پاکستان سے ان کو دور رکھنے کا ایک ڈھونگ اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے جس پہ انڈیا کی طرف سے گاہے گاہے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ توانائی فراہم کی جاتی ہے اور وہ پھر اس پہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ نظریہ بھی ڈیموگرافکس چینج کر دے تاکہ پلیبیسائڈ جو ہے وہ ہو بھی اگر مستقبل میں جا کے ان کے فیور میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 70 برس سے روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر غیر مسلم قوتیں جو ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے، آباد کرنے کے حوالے سے ہندوستان جو ہے وہ ہوم ورک کرتا ہوا نظر آتا ہے اور بیسٹ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے باوجود وہاں جو مسلم اکثریت ہے الحمدللہ وہ اپنی جگہ پر یکجا ہے، ان نظریاتی طور پہ بالکل ان کی سمت درست ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ توحید کا نظام جو ہے، وہ جو ایک اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اسے اپنی زندگیوں کے لیے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بطور نظام منتخب کر چکے اور وہ اس کے بغیر کسی اور نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ابھی ہمارا ایک بنیادی سوال ہے لیکن ہم اس کو لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، یہاں پر دیکھتے رہیے پروگرام باغبان۔ اگر آپ کو ہورا ٹی وی کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ ہم نے اب تک یہ سمجھا کہ کشمیر کا مسئلہ در حقیقت پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اسلامی اور ایک امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، جہاں پر ایک قوم 70 سال سے اس مبارزے کی حالت میں ہے کہ انہیں ایک طاغوتی نظام، طاغوتی ریاست سے نکل کر ایک الہی ریاست چاہیے، اور اسی کے لیے وہ سٹرگل بھی کر رہے ہیں، اسی کے لیے وہ ظلم و ستم بھی جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کی سرزمین پر ایک قبضہ ہے وہاں بھارت کا۔ یہ اسی طرح سے جو فلسطین کا مسئلہ ہے جہاں پر اسرائیل نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ دونوں حریت چاہتے ہیں۔ فلسطین کی طرف تو متوجہ پھر بھی امت مسلمہ ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتی، لیکن کشمیر کی طرف متوجہ شاید میں نہیں سمجھتا دنیا جو ہے وہ بالکل بھی ہے اس طرف۔ یہی ایک کشمیر ڈے، یوم کشمیر آتا ہے تو شاید ہم تھوڑا بہت سوچتے ہیں یا کوئی ترانے چلا لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں لمیٹڈ بیس کے اوپر۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، بینگ اے پروفیسر بھی اور آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بھی اور جوانوں سے بھی آپ ویل کنیکٹڈ رہتی ہیں، تو پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی حقیقت بھی اپنی نسلوں کو پہنچائیں اور پھر اس مسئلے کو اس طرح سے احیا کریں کہ وہ ایک سپورٹ بن جائے ان کے اس مشن کے لیے، چاہے وہ مورال سپورٹ کیوں نہ ہو۔ مسئلہ فلسطین زندہ ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو حل نہیں کر پائے۔ جی بالکل۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس قوت نہیں۔ مسلمان 58 ممالک ہونے کے باوجود کوئی میں سمجھتا ہوں عزم و ارادہ اتحاد نہیں، اتحاد نہیں اور عزم و ارادہ نہیں، اور حقیقت میں معاشی طور پر مستحکم نہیں۔ ہمیشہ وہی قوم عروج پہ ہوتی ہے جن کا معاشی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ ہم معاشی طور پر غیر مستحکم ہوئے، تہذیبی طور پر بھی کمزور ہوئے، اور مسئلہ کشمیر کو تو حقیقت میں بہت حد تک سمجھا ہی نہیں گیا، اور اسی کی وجہ سے دیکھیں اب ان 2019 سے لے کر اب تک 34 لاکھ سے زائد غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دے دیے گئے، 25 لاکھ افراد کو ووٹر سازی کی فہرست میں شامل کر دیا گیا جن کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس طرح یہ آبادی کا تناسب بدلا جا رہا ہے، اور آبادی کا تناسب بدلنا سب بہت بڑی سازش ہے اور بہت بڑا نقصان ہے کشمیریوں کے لیے۔ ہم اس مسئلے کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ پاکستان کے نظام تعلیم کی بات بھی بہت اہم ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا ہمارے آزاد کشمیر کا جو نصاب تعلیم دیکھ کے کہ وہاں بھی ان کے نصاب تعلیم کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے
کہ وہ اپنے کشمیر کے ساتھ اپنے بچوں کو اٹیچ کر سکیں. یعنی مجھے دونوں کے نصاب تعلیم کو رات میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو نصاب تعلیم ہے وہ بھی ہم نے معیار تعلیم کے نام پہ کیمبرج ہے, آکسفورڈ ہے, اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کا بھی بالکل یہی پیٹرن ہے. ہمارا نوجوان بھی اپنی زندگی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے یورپین ممالک کی طرف بھاگ رہا ہے, اور آزاد کشمیر کے بھی وہی حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ تو ہمارے نصاب میں ویلیوز کا کانسیپٹ نہیں ہے, ویلیوز نہیں, اور یہ سارے مبارزوں کی بنیاد جو ہے وہ ویلیوز ہیں, اقدار ہیں, قدریں ہیں, حریت, آزادی, الوہیت, ربوبیت, عبودیت. یہ تو ویلیوز کی ایک جنگ ہے ساری, یہ اقدار کی جنگ ہے. جب تک نصاب میں اقدار بنیاد نہیں بنے گا تو یہ کہاں سے یہ چیز نصاب میں آئے؟ دیکھیں پچھلے 25 سال سے اگر دیکھیں نا تو صرف سائنس ہی ہمارے پڑھائی جا رہی ہے. تقریباً پرائیویٹ تو ادارے بالکل کسی طرح کا سائنس کے علاوہ پڑھانا بالکل پسند ہی نہیں کرتے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید معاشی مسئلہ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا ہمارا اخلاقی نظام درہم بھرم ہو کے رہ گیا. اقدار و روایات تمام اور وہی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی قوم کو کھڑا رکھتی ہیں, متحد رکھتی ہیں, قوت میں رکھتی ہیں, اور اپنے نسب العین کے ساتھ ہم آہنگ رکھتی ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ایک بڑا مسئلہ ہمارے میڈیا کا ہے. میڈیا کوئی وہ چیز نہیں پیش کرتا کہ جو ہمارے نظریے سے ہم آہنگ ہو, جو ہماری فکر سے, ہمارے دین سے, بلکہ میڈیا اس چیز کو پیش کرتا ہے جو ان کے لیے بس ریٹنگ بڑھانے کا باعث ہو. اور ریٹنگ ہمیشہ اسی چیز کی بڑھتی ہے جس کو انسان انجوائے کی طرف لے کے جاتا ہے, شیطانی, جی, پلیئر میں بڑھتی ہے. تو بس یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, پھر انشاءاللہ ہماری اگلی نسل کچھ ریلیٹ ہو سکے. یعنی آپ کی طرف میں خلاصہ کروں تو ایک ہے ہمیں تعلیمی اداروں میں اویئرنیس چاہیے, تعلیمی نصاب میں ویلیوز کو لانے کی ہمیں ضرورت ہے, اور میڈیا اس میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے, جس نے آ کر اس چیز آگاہی کو بڑھانا ہے, اس کو سپریڈ کرنا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن جو ہے اس کی طرف متوجہ. ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کیا کوئی پریکٹیکل طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ میں عرض کروں, مجھے والدین کے لیے, مجھے جب گلف میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, اور بالخصوص جب میں دنیا بھر کے اندر فلسطینی خاندان جو ہیں ان سے انٹریکشن کرتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاں ساری بے سر و سامانی کے باوجود اپنی فکر کے ساتھ اپنے وطن کی وہ جو حیثیت ہے اس کے حوالے سے اتنی کلیئرٹی آف تھاٹ موجود ہے کہ ان کے جو بچہ ابھی بولنا شروع کرتا ہے نا, ابھی اسے اپنے فکرے کو ایک جسے کہتے ہیں نا توازن میں مکمل کرنے کی صلاحیت نہیں آتی. اس کے باوجود وہ یہ جانتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اور فلسطین کے مسئلے کے لیے اس نے اپنے آپ کو کیسے لے کے جانا ہے. ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ مسلمان جو ہیں وہ وسائل کے اعتبار سے کم ہیں, حمیت کے اعتبار سے کم ہیں, ہمارے حکمرانوں کی بہت ساری اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں عدم حمیت کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں اس ساری بے سر و سامانی کے باوجود آج بھی جس انداز میں کشمیریوں ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ تازہ یہ جو لہر آئی ہے, آپ یہ دیکھیں جس انداز میں ان کے نوجوانوں نے بالخصوص, ان کے بچوں نے بالخصوص جس انداز میں دنیا بھر کو وہاں ہونے والے ظلم و ستم کی طرف متوجہ کیا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کرنے کا ذریعہ بنے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں یہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے شاید کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ اپنے سیکولر اپروچ سے باہر نکل کے انسانی حقوق کے نام پر فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, آپ ان کے انٹرویوز کریں, آپ ان کی گفتگو سنیں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں وہاں کے بچوں کی طرف سے جو آواز بلند ہو رہی ہے, وہاں کے نوجوانوں کی طرف سے جو ایک کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ آواز بلند ہو رہی ہے, اس نے ہمیں متوجہ کیا کہ ہم انسانی حقوق کی طرف آگے بڑھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو خود بھی اس کے اوپر بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی کمپین جو ہے ایز اے کمپین لینا چاہیے, اور بڑی احتیاط کے ساتھ میرا یہ تجزیہ ہے کہ یقیناً فلسطین کے اندر ظلم و ستم کا ایک اپنا دور چل رہا ہے, لیکن کشمیر کے اندر بھی ظلم اور بربریت جو ہے وہ کسی انداز میں بھی کم ہوتی نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ یہود اور ہنود کا آپس میں یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ بہت پرانا ہے اور دونوں کے مقاصد ایک ہیں. یہ تو اب کہا جاتا ہے نا کہ انڈیا از دا سیکنڈ اسٹیٹ آف اسرائیل. نو ڈاؤٹ, بالکل ایسا ہی. اور دوسری غزہ خدا نہ خواستہ کہیں ہوتی ہے تو وہ بھارت میں ہی ہونی ہے. آپ یہ دیکھیے میں آپ کی اجازت سے کہ ہمیں آج سے
30-35 برس پہلے جب ہم بہت یعنی نوجوان تھے تو ہمیں جب ہمارے اکابر یہ بات بتایا کرتے تھے کہ یہود اور ہنود حقیقت میں یہ دو چہرے ہیں لیکن ان کے پیچھے روح ایک ہے، تو ہمیں اس وقت شاید اسے قبول کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا. لیکن اب جس انداز میں دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پھیلانے کا، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ دونوں کا گٹھ جوڑ ہمیں نظر آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات بہت پہلے ہمارے جو یوں سمجھ لیں کہ آفیشیل میڈیمز ہیں، سرکار ہے، ریاست ہے، ادارے ہیں، ان کی طرف سے اس کی طرف توجہ ہونا شروع ہو جاتی تو شاید اس وقت ہمارے نوجوان، ہمارے بچے وہ بھی اس کی طرف آنا شروع ہو جاتے. یہ 100 سال پہلے حکیم ملت علامہ اقبال کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ قوم کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے ہیں، اور اسی کی بنیاد بنی نظریہ پاکستان جو بنا وہ اسی بنیاد پہ بنا کہ آپ نہ یہود کے ساتھ نہ ہنود کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں نا، آج سے 10 سال پہلے تک جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہمیں کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ ملتے تھے نا، تو وہ ہمیں کہتے تھے آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے، ہم بھی آزاد آپ بھی آزاد ہیں. آج جب ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے نا تو انہیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم سب جو ہیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی درجے پہ اپنی سماج کے اندر ہندو کلچر سے متاثر تھے، کیونکہ ہم اور وہ بہت زمانے سے اکٹھے رہ رہے تھے. لیکن میں کہتا ہوں پاکستان بننے کا اور اس کی افادیت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے گھرانے جو ہیں وہ ہندوازم کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں وقتاً فوقتاً، اور الحمدللہ ہمارے گھرانے، ہمارا کلچر، ہماری شادیاں گو کہ اس رفتار سے ہم اس سے دور نہیں ہو رہے، لیکن بہر طور ایک دوری آتی ہے، اور جب کبھی ہم ان کا کوئی اثر اور رنگ قبول کرنا شروع کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر اس کی طرف نشاندہی بھی ہوتی ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے. بات کی آپ نے کہ ایک تہذیب کو روکنے کے امکانات ہمارے پاس ہے، لیکن وہاں وہ امکانات نہیں ہیں. وہاں ایک آرگینک ٹرانسفر ہے کہ جب آپ جب بیماریوں میں وائرس کے ساتھ رہیں گے تو وہ خود بخود لگے گی. میں ایک رپورٹ شیئر کرنا چاہوں گی، یہ ہیومن رائٹس جموں و کشمیر کی رپورٹ ہے کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت وہ بچوں کو لے جاتے ہیں دور اور انہیں حراست میں رکھتے ہیں، اور وہاں ان کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 95% بچے ذہنی طور پر متاثر، نفسیاتی طور پر مریض ہو جاتے ہیں. آپ نے غزہ کے حوالے سے بات کی نا، تو اس وقت بہت خبر نہیں آ رہی کشمیر کی، لیکن کشمیر کے حالات کوئی بہت غزہ سے فرق نہیں ہوں گے. وہاں ذہنی اور نفسیاتی طور پر بچے بے تحاشا متاثر ہو رہے ہیں. یعنی 60,000 سے بھی زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے، اور پورے اس عرصے میں صرف 34 انڈین آرمی کے افراد مارے گئے. آپ اس ریشیو کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی شدت ہے. جیسے کہ آپ نے رپورٹ بتائی جموں کشمیر ہیومن رائٹس کی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق دا ورسٹ ٹارچر جو ہے وہ بھارتی آرمی کرتی ہے کشمیریوں کے ساتھ. اور یہ رپورٹ از خود اس بات پر گواہ ہے کہ جو ہندوستان پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا کرتا ہے نا کہ جی وہ مزاحمت کرتے ہیں تو ہم انہیں روکنے کے لیے، پرامن رکھنے کے لیے کرتے ہیں، جہاں آپ دیکھیں کہ بے یار و مددگار ہزاروں کی تعداد میں، ابھی آپ نے خود کہا 60 سے 70 ہزار جو لوگ ہیں انہیں شہید کیا گیا. صرف ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور ان میں کوئی اور اخلاقی برائی پائی جاتی ہے، کوئی معاشی برائی پائی جاتی ہے. ان کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد ریاست اور آزاد فضا کے لیے نعرہ بلند کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 فروری جو ہے یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ان کی اس آواز کو توانائی فراہم کی جائے، اور ہم بھی اس آواز میں اپنی آواز میں لاتے ہوئے اپنے وسائل، اپنی حکمت عملی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت ہمارا تمام ہوتا جا رہا ہے یہاں پر. ناظرین، ہماری ایک اچھی گفتگو رہی کہ کشمیر کے مسئلے کو نسلوں میں باقی رکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ ایک اسلامی مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، نہ کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ یہاں پر ہے. آزادی ہر ایک کا حق ہوتا ہے اگر اس کی بنیادیں درست ہو. اگر بھارت کہتا ہے، بھارت ظلم کرتا ہے کشمیریوں پہ اس لیے کہ وہ آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو بھارت نے بھی تو آزادی کا ہی مطالبہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 1947 میں آزادی ملی. اگر آزادی مطلقہ طور پر اس کا تقاضا کرنا غلط ہے تو آپ بھی تو آزاد ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان کو کیوں روکتے ہیں اپنی آزادی کے ڈیمانڈز کے لیے؟ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، معاشرے کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دیا جائے، یا اپنا فیصلہ وہ خود کرے کہ اسے کہاں جانا ہے. لیکن بہرحال ہمارا موضوع سیاسی نہیں تھا. ہمارا موضوع ہے کہ یہ ایک درد بھری داستان ہے جہاں اتنی شدت، اتنے شکنجے بچوں پر، عورتوں کی جو ناموس کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی بھارتی فوجیں کرتی ہیں،
اور یہ ساری چیزیں میڈیا میں آتی نہیں ہیں، بہت دب کر کے آپ کو انڈیویجول لیول پر باہر کہیں جب کشمیری ملتے ہیں تو جب وہ یہ داستانیں بتاتے ہیں آپ کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں اسے باقی رکھیں، کیونکہ ظلم ختم نہیں ہوتا، ظلم کو ختم کرنا کام ہوتا ہے ملتوں کا۔ اگر کہیں فلسطین ہے تو کہیں کشمیر ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا میں صرف فلسطین اور کشمیر میں ظلم ہے، ظلم کی یہی داستان کہیں اور بھی تکرار ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اس لیے تیار نہ ہو کہ کہیں بھی ظلم ہو، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اپنے اندر اگر یہ قدریں پیدا کر لیں، اپنی نسلوں میں یہ قدریں پیدا کر لیں کہ ہم نے کسی ظالم کو قبول نہیں کرنا، ہم نے مظلوم کی حمایت کرنی ہے، مظلوم کے حق میں کھڑا ہونا ہے، تبھی دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اور جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا دنیا میں اعتدال نہیں ہوگا، اور جب تک اعتدال جسٹس دنیا میں قائم نہیں ہوگی انسان اپنے رب کی طرف وہ سفر نہیں کر سکتا، وہ لقاء کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ انسان کامل نہیں بن سکتا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ نے اس موضوع سے استفادہ کیا ہوگا، اور اس موضوع سے بہترین استفادہ یہی ہے کہ اگر آپ کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ان مظلوموں کے بارے میں کم از کم اتنا کریں کہ اپنے جوانوں کو، اپنے نسلوں کو بتائیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، کم از کم اتنا حق یوم کشمیر کے دن ہر ایک ادا کرے۔ اسی طرح سے ہم اپنے مختلف تربیتی موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ۔ مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باپ۔